السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. معروف یوٹیوبر ماس صفدر اور ڈان نیوز کے نیوز اینکر ان کے گھر جی چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں. اور ہوا کیا ہے بیسیکلی، چور کون تھے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اور مولانا طارق جمیل صاحب معروف عالم دین، جن کو ظاہر جن کی فین فالوئنگ بہت ہے، بہت لوگ سنتے ہیں ان کو لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں. وہ پھر ایک بار پھر وہ خبروں میں ہیں، اور ایک بار پھر دونوں طرف سے کچھ لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، کچھ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ ان کا دفاع کر رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے ہوا کیا ہے. اور پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کی قومی اسمبلی سے ہو گئی چھٹی، وجود ہی ختم ہو گیا قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا. یہ بڑی خبر ہے. اور میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ نیوز اینکر ہیں ڈان نیوز کے ماجد، اور جن کی رہائش شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں. ان کے یہاں چوری کی واردات ہوئی رات میں تقریباً 1:45 بجے. اور چوری کی واردات کے بعد ظاہر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس نے اچھی کارکردگی یہ دکھائی کہ جی چند گھنٹوں میں ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا. جو سامان وہ لے کر کے گئے تھے نقدی، اور جو چیزیں لے کر کے گئے تھے وہ برآمد کر لیں. تو نقصان سے بچ گئے ماجد. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دوست جو ہے محفوظ، اس حوالے سے محفوظ ان کی نقدی اور سامان رہا کہ پولیس نے بہتر کارکردگی دکھائی. پولیس ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اچھی کارکردگی ہوگی تو ہم ضرور بیان بھی کرتے ہیں کہ جی اچھی کارکردگی. اس طرح کے معروف یوٹیوبر ہیں ماس صفدر، ملینز فالوورز ہیں ان کے، اور لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی. فیملی بھی لوگ زیادہ تر بناتے ہیں. وہ انہوں نے ایک نیا گھر بنایا اپنا، وہاں شفٹنگ ان کی چل رہی تھی. شفٹنگ سے مراد روزانہ سامان وغیرہ جا کر کے وہاں شفٹ آہستہ آہستہ کر رہے تھے. اگلے دن انہوں نے شفٹ ہونا تھا، اس سے ایک دن پہلے ان کے یہاں بھی چوری ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ زیورات اور نقدی اور بہت کچھ چور لے گیا. ان کے یہاں بھی اچھی بات یہ ہوئی، بری بات تو چوری ہونا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پولیس نے کارکردگی بر وقت دکھائی اور ان کو بھی پکڑ لیا، اور مال مسروقہ جو تھا وہ برآمد کر لیا. بہت اچھی بات ہے جی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا بڑے نقصان سے. اور پولیس کی کارکردگی ظاہر ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیے وہ ڈان نیوز کے اینکر تھے، یہ معروف یوٹیوبر ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں، یہ بات کریں گے، پولیس کے افسران بالا تک بات پہنچے گی تو وہ معطل نہ کر دیں. تو پولیس نے پھرتیاں دکھائی ہیں، پکڑ لیا. کسی وجہ سے بھی پولیس نے پھرتیاں دکھائی ہیں. کام اچھا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے نقصان ہونے سے بہت زیادہ بچ گئے. ہم تو یہ کہتے ہیں پولیس کی باقی جو کارکردگی وہ ہم سب کے سامنے. تھانے میں آپ ایف آئی آر درج کرانے چلے جائیں، جس طرح حد تک آمیز رویے سے منشی بھی بولتا ہے، وہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ منشی ہے، ایس ایچ او بھی نہیں ہے، ڈی ایس پی بھی نہیں ہے، ایس پی بھی نہیں ہے. پھر جو کچھ ہوتا ہے وہاں تھانوں میں، ایک غریب آدمی کو اللہ نہ کرے کسی کو کام پڑے، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی پڑ ہی جاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا نظام بنایا ہوا ہے. تو پولیس میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جو کہ اب تک نہیں آئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بات کروں. مولانا طارق جمیل صاحب بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ متنازع ہو جاتے ہیں. خاص طور پر ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، عقیدتاً انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تو بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ جناب یہ بہت مغرور ہیں، اور عالم دین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے. تو بہرحال اس پہ پھر دونوں طرف سے کمنٹس آئے کہ ایسا نہیں. اور پھر اس طرح پھر ایک ویڈیو تھی دوسرے ملک کی، یعنی کہ پڑوسی کی کسی ملک میں تھے، یورپی یا کہاں، تو وہاں ایک بہت بڑی لمبی سی گاڑی، لیموزین جسے کہتے ہیں، بڑی مہنگی گاڑی ہے، بڑے لوگ اس میں سفر کیا کرتے ہیں پیسے والے، اس سے وہ اترتے ہوئے ان کو دکھایا گیا. تو لوگوں نے تنقید کی کہ مولانا سادگی کا درس دیتے ہیں، سادگی ان کو بھی اپنانی چاہیے، زندگی میں ان کی بھی سادگی ہونی چاہیے. یہ لیموزین میں سفر کر رہے ہیں، عام لوگوں کی حالت دیکھ لیجیے. جس پہ پھر بہت سارے لوگوں نے جواب دیا کہ جی کیا ہو گیا اگر سفر کر لیا کسی بڑی مہنگی گاڑی میں، کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا یا. لیکن اس پہ بھی پھر بہت سارے لوگوں نے دلائل دی. اس میں یہ بھی تھا کہ کسی کے ہاں جب آپ جاتے ہیں مہمان کے طور پر، اور وہ ایئرپورٹ پہ یا آپ کے گھر لیموزین لے کر آ جائے، ہیلی کاپٹر لے کر آ جائے، یا کوئی بڑی گاڑی کوئی اور مہنگی گاڑی میں آ جائے، تو ظاہر آپ تو انکار تو نہیں کرو گے میزبان کو، آپ مہمان ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ دلائل دیے ان کی طرف سے. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنا برانڈ شروع کیا مولانا طارق جمیل کے نام سے، ایم ٹی جے کے نام سے، اور کہا گیا جتنے مہنگے کپڑے فروخت ہو رہے ہیں وہاں پر، ناڑا بھی شلوار میں جو باندھتے ہیں 1000 بند، وہ بھی 4,000 روپے کا ہے. پھر بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی کہ ایسا نہیں ہے. پھر اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی رہی کہ جناب ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے برانڈ شروع کرنے کی. اور بڑے بڑے پوش علاقوں میں برانڈ بنائے انہوں نے، اور پھر بہت سارے حق میں بھی بات کی لوگوں نے، لاکھوں کی تعداد میں، اور اگینسٹ بھی بہت سارے لوگوں نے دلائل دیے. اب یہ دوبارہ خبروں میں اس لیے ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں
ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں، بال لگوا رہے ہیں اپنے سر کے سامنے والے حصے پر۔ اب لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو سادگی ہونی چاہیے، پھر 60+ ان کی ایج ہے، ان کو کیا ضرورت ہے بال لگوانے کی۔ تیسرا میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ ابھی ان کے گھر میں ایک حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس پر انہوں نے کہا بھی تھا کہ جی میرا اب دل نہیں کرتا مزید رہنے کو اس دنیا میں۔ ظاہر باپ ہیں اور باپ کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے آدمی جو صاحب اولاد ہو، اور اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش ہے۔ تو مولانا صاحب بڑے دکھی دل سے تھے، لیکن اس ویڈیو میں وہ بال لگواتے نظر آ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ جناب ایک طرف سادگی کا درس دیتے ہیں، اور یہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں یا اسکرین فیس پہ جو آ رہے ہوتے ہیں یا نوجوان جو ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بال اگر گر گئے ان کے تو وہ بال لگوا لیں، اور پرسنالٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری پرسنالٹی میں یہ خامی ہے، اس کو پورا کر لیں۔ مولانا صاحب کی عمر جو ہے 60 سال سے زیادہ ہے۔ مولانا صاحب ہر وقت پگڑی، امامہ یا اب ٹوپی پہن کر رکھتے ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کے بال ویسے نظر نہیں آتے، تو کیا ضرورت ہے سامنے اگر تھوڑے سے بال گر گئے ہیں تو لگوانا چاہ رہے ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے، جب جس طرح بیوی کے لیے کہا گیا ہے اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے، تو اس طرح مرد کے لیے بھی کہا گیا ہو اچھا لگنے کے لیے اپنے وائف کے حوالے سے، تو وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، یہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اور اگر بال لگوانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک طرف تو سادگی کا درس یہ دیتے ہیں، مولانا بھی ہیں، اور ہم تو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی مولانا، مفتی، قاری کوئی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہوگا، اور وہ سادگی سے زندگی بھی گزار رہا ہوگا، اور اس کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ لوگ یہ ضمن سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اس دنیا میں رہتے ہیں، مفتی ہو، علماء کرام ہو یا کوئی اور بھی۔ تو بہرحال اس میں وہ بہت زیادہ کنٹروورسی چل رہی ہے، اور لوگ اس پہ دلائل دے رہے ہیں۔ آپ کیا اس میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے اگر بال لگوا لیے تو کیا مذائقہ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ایج اور اس ایج میں، اور پھر دوسرا مذہبی حوالے سے وہ ویسے بھی ماما باندھ کر رکھتے ہیں، ٹوپی پہن کر رکھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ نہیں کہا جاتا فلم کے ستارے ہیں یا ٹیلی ویژن کے ہیں یا ٹی وی پہ آنے والے لوگ جو ہیں یا نوجوان جو ہیں، یہ وقت سے پہلے بال گر گئے اور وہ عموماً اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کا کیا اس میں دلائل ہیں آپ کے پاس، یا آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح کیا یا غلط کیا انہوں نے؟ اور آخری خبر کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے وجود ہی ختم ہو گیا۔ 80 جو لوگ ہیں ان سب کو اب سنی اتحاد کونسل کا ممبر قرار دے دیا گیا ہے، اور نئی جو لسٹ جاری کی گئی ہے قومی اسمبلی میں اپڈیٹ کی گئی ہے، اس میں 110 لوگ ہیں نون لیگ کے، 80 ہیں سنی اتحاد کونسل کے، 69 ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، 22 ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے۔ اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد ایک ترمیم کی تھی حکومت نے قومی اسمبلی سے، اور وہ فوری اس ترمیم کو منظور کرا کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے تمام وہ جو مطلب صاف اب تو پتہ چل گیا نا آپ کو کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت نے صاف طور پر رد کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ ایاز صادق نے بھی خط لکھ دیا ہے جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ترمیم ہم کر چکے ہیں اور پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے۔ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے قانون تبدیل کر چکے ہیں ہم۔ اب یہ عدلیہ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، کیونکہ سپریم کورٹ نے جس دن یہ مزید ترامیم جو کرنی تھیں یہ رات کے اندھیرے میں، اس دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وضاحتی بیان آ گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان کے 8 ججز کا۔ اس کے باوجود بھی یہ گورنمنٹ کسی طور پہ بھی عمل درآمد ان کے کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے آئین میں ترمیم کر کے منظور کرا لیا اور پارلیمنٹ کا کام ہی آئین سازی، قانون سازی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی پہلے ہمارا فیصلہ آیا ہے اس پہ عمل درآمد کیجئے مینون جس طرح ہم نے فیصلہ دیا ہے، ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ خیر کرے، ملک میں بہت سنگین صورتحال ہے اس وقت، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے 1 ماہ کے دوران، اور بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہونے جا رہی ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اب آپ سے روزانہ ملاقات رہے گی، اس پہ بتاؤں گا میں آپ کو کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو جب گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس تو وہاں انہوں نے جو بات کی کہ جی مولانا صاحب اس پر آپ ووٹ کرنے کے لیے ایگری ہو جائیے، کیونکہ یہ بادل نخواستہ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ مجبوری ہے ہماری۔ اس پر مولانا صاحب نے انکار کر دیا کہ جی آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، میری مجبوری نہیں ہے۔ یہ مجبوری والی جو جملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اچھا ایک اور خبر بھی جاتے جاتے میں آپ کو ہلکی سی دے دوں، پھر تفصیل سے اگلے ولاگ میں بیان کریں گے کہ اسلام آباد میں نواز شریف صاحب موجود تھے، انہوں نے رابطہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان سے۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا ایسا کہا
کہ وہ ان کے گھر جانے کے بجائے، ان کو قائل کرنے کے بجائے واپس اسلام آباد سے لاہور چلے گئے تھے. اور یہ بھی خبر ہے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دی اجازت، مولانا کے بعد.